الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسكنوا إليها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہر انسان دنیاوی زندگی میں چاہتا ہے کہ ہمیں سکون حاصل ہو۔ سکون کے لیے نہ جانے ہم کبھی کبھی کیسے کام کر لیتے ہیں جو سنت، شریعت، اسلام کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 چیزیں ایسی بتلائی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ بیوی اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون رکھا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وجعلنا اللیل سکنا، کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا۔ اور تیسری چیز ومن اعرض عن ذکری معیشۃ ضنکا، کہ جو کوئی بھی ہمارے دین سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ان 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، ایک تو مکمل دین میں، دوسری بیوی میں، اور تیسری چیز رات میں۔ آج کے جو ایام چل رہے ہیں یہ شادی بیاہ کے متعلق اور نکاح کے ایام چل رہے ہیں، تو ان تینوں سکون کی جگہ میں ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو سکون کے لیے بنایا۔ مفسرین میں سے ایک مفسر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سکون حاصل نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اسکن وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں تم دونوں سکون حاصل کرو۔ تو مفسر نے یہاں سے ایک بات کا استدلال کیا کہ عربی میں رہنے کے لیے اقامت کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اقامت کا لفظ نہیں کہا بلکہ اسکن کا لفظ کہا۔ تو مفسر نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے کہ بیوی اگر زندگی میں نہیں ہے تو چاہے کتنا ہی مالدار ہو، کتنی ہی فراوانی ہو، سکون اس کو اصل حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ جنت میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جنت ملنا بغیر بیوی کے یہ مکمل سکون کا حامل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر یوں کہا اسکن وزوجک الجنہ انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں سکونیت سے رہو۔ تو بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی بڑی بڑی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی نشانی ہے کہ مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا کہ ہم سوتے ہیں پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کسی کو سلا کر آدھی موت دے کر دوبارہ اٹھانا، یہ بہت بڑی نشانی ہے. پھر اللہ کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے بجلی کڑکاتا ہے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. پھر اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ بجلی کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. پھر بارش کے بعد اللہ ان بنجر زمینوں کو جہاں سبزہ نہیں تھا، بارش پڑنے کے بعد سبزہ اگ جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم نے زمین کو تھمائے رکھا، آسمان کو جمائے رکھا، اور زمینوں پر بڑے بڑے پہاڑ ہم نے بنائے. اور ہر بڑی نشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی کہا ان فی ذلک لآیات للعالمین، کبھی کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ ہم نے نشانیاں عالم کے لیے بنایا، ہم نے نشانیاں سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بنایا. لیکن اسی میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یوں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے رشتوں کو پیدا کیا. اور پھر اللہ نے اس کے بعد کہا کہ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. لآیات لقوم یتفکرون، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا، ورنہ اور بڑی نشانیوں کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ہر کے بعد اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور بھی ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی نشانیوں میں شمار نہیں کیا، صرف میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیوں میں شمار کیا. تو اس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بیوی دی ہے، کسی کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نکاح میں منسوب کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہم پر ہوگا، اور اس حق کی ادائیگی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخر میں خطبے میں ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء استوصوا بالنساء استوصوا بالنساء، کہ میری امت اپنی بیویوں کا حق ادا کرتے رہنا، اپنی بیویوں کا حق ادا کرتے رہنا. میں آخر میں تمہیں تمہاری بیویوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں. پھر ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل میں اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور یقیناً تم سب میں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے متعلق تم سے زیادہ بہتر ہوں. جہاں بیویوں کی بات آتی ہے تو اسی ضمن میں ہمیں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ زور زبردستی سے کبھی چل نہیں سکتا. میاں بیوی کا رشتہ چلنا ہے تو یہ محبت سے، پیار سے، الفت سے چلتا ہے. ان دونوں میں سے اگر ایک بھی اکڑ کر بیٹھ جائے تو پھر یہ رشتہ زیادہ دن تک ٹھہر نہیں سکتا، باقی نہیں رہ سکتا. علماء نے ان دونوں رشتوں کو گاڑی کے دو پہیوں سے تشبیہ دی. ظاہر سی بات ہے دونوں پیر یہ اس قابل ہے کہ گاڑی کو چلا سکے. اگر دونوں پہیوں میں ایک بھی جام ہو جائے تو پھر گاڑی کے اندر یہ قابلیت اور یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے کہ وہ آگے بڑھائے، بلکہ وہیں کی وہیں گھومنے پھرنے لگے گی. تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اگر ایک بھی بضد ہو کر بیٹھ جائے، ایک بھی غصے سے باہر ہو جائے تو پھر ان دونوں کا رشتہ زیادہ دن باقی نہیں رہ سکتا. عام طور سے دراڑ یہاں پیدا ہوتی ہے کہ کھانے پکانے کے متعلق
کبھی یوں ہوتا ہے کہ اگر نمک کم ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے تو شوہر بیویوں پر برسنے لگتے ہیں۔ عام طور سے آفتیں، مصیبتیں اور جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ شوہروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دن بھر مشغول ہوتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، ایک آدھ گھنٹے کے لیے گھر پر آئے، کھانے کے لیے آئے تو سوچتے ہیں کہ اچھا کھانا مل جائے، تھک ہار کر باہر کی پریشانیاں اوڑھ کر جب گھر میں آتا ہے اور جب نمک زیادہ ملتا ہے، مرچ زیادہ ملتی ہے تو پھر بیویوں پر برسنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے ہی مخالف اگر دیکھا جائے کہ کسی دن اگر اتفاق سے کھانا اچھا بن جائے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر 2 جملے زیادہ کہہ دے اور محبت بھری جملے کہہ دے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ آج کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ ایک پیر صاحب کو ان کے مرید نے دعوت دی، کہا کہ آپ کو ہمارے گھر آنا ہے دعوت کے لیے، اور پیر صاحب گھر گئے، دعوت کھائی اور کھانا بڑا لذیذ بنا تھا، تو اپنے مرید سے کہا کہ اپنی اہلیہ کو پردے کے ساتھ ہمارے سامنے لاؤ۔ جب وہ سامنے آئی تو کہا بیٹی ہم نے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھایا اور بہت پسند آیا، بہت تعریف کی، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ ایک دم سے پھوٹ کر رونے لگی۔ پیر صاحب نے کہا کہ بیٹی ہم نے تو آپ کے کھانے کے بارے میں کوئی نکتہ چینی کی نہیں کی، آپ کیوں روتی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ حضرت اس آدمی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 30 سال ہو چکے اور 30 سال کے عرصے میں کبھی بھی اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کہ باہر والا آدمی آ کر میرے کھانوں کی تعریف کرتا ہے، اس لیے میرا دل بھر آیا۔ تو ہم نے تو اپنی بیویوں کی صرف وہ خرابیاں دیکھی ہیں، ان کی اچھائیوں پر ہم نے پردے ڈالے، جبکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر 100 خرابیاں ہوں اور 1 اچھائیاں ہوں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ 100 خرابیوں پر پردے ڈال کر 1 اچھائیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دعوت دی، آپ نے دعوت قبول کی، اس کے گھر تشریف لے گئے، تو بیوی سے غلطی یہ ہوئی کہ اندھیارے میں اس نے نمک کی جگہ اور شکر کی جگہ نمک ڈال دی۔ بیوی نے کھیر بنائی تھی اور شکر ڈالنا تھا تو اندھیارے میں پتہ نہیں چل سکا اور نمک ڈال دی، جس سے ساری کی ساری کھیر یہ نمکین اور کڑوی ہوئی۔ اب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، جب آپ کے سامنے کھیر کا کٹورا لایا گیا تو آپ نے اس سے کھانا شروع کیا تو آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ کھیر کڑوی ہے اور پکانے والی بندی سے غلطی ہوئی، تو ایک دم سے آپ نے یوں کہا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کھیر تو بہت شاندار بنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی کھیر گھر میں بنی ہو ساری کھیر میرے سامنے لا کر رکھ دی جائے، اور اس میں سے کوئی بھی 1 چمچ اپنے منہ میں ڈال نہیں سکتا، ساری کے ساری کھیر میں کھاؤں گا۔ تو مرید تو بڑا خوش ہوا کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اتنی پسند آئی کہ حضرت پوری کھیر کھانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بیوی کے پاس گیا، بڑی اس کی تعریف کی اور کہا کہ بہت شاندار تم نے کھیر بنائی، حضرت پورا بھگونا منگا رہی ہے، پوری کتیلی منگا رہی، اور لے کر آئے، اور ساری کی ساری کھیر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھا لی۔ لیکن ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی بڑا انسان آتا ہے تو گھر والوں کو، گھر والیوں کو اس کا جھوٹا کھانے کا بھی انتظار رہتا ہے برکت کے طور پر۔ جب اہلیہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پلیٹ کو چاٹا تو چاٹنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ہم نے حضرت کو کیا کھلا دیا، یعنی کڑوی کھیر ہم نے میٹھی سمجھ کر کھلا دیا، اور حضرت نے ایک جملہ تک نہیں کہا کہ آہ ہائے ایک ایسی کھیر تم نے مجھے کھلا دی، صرف اس لیے کہ اس بندی کے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے ساری کی ساری کڑوی کھیر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کھائی۔ تو اسلام تو ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے کہ بیویوں کے اندر اگر 100 خرابیاں ہیں تو پردے ڈال، 1 اچھائیاں ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر ان کو بیان کر کے زندگی گزار۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہروں سے غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیویوں سے غلطی ہوتی ہے۔ غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلطیوں کا پتلا بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ہم تو ان کے اولادوں میں سے ہیں۔
انسان تو غلطیوں کا مرکب ہے، شر بھی ہمارے اندر ہے، خیر بھی ہمارے اندر ہے۔ صرف وہ 3 مخلوق ایسی ہے کہ جن کے اندر اللہ نے بعض کے اندر شر رکھا ہے، بعض کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے، اور بعض مخلوق کے اندر اللہ شر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے، ان کے اندر صرف خیر ہی خیر کا مادہ ہے، ان سے شر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ دوسری مخلوق فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی صرف اور صرف خیر ہی خیر رکھی ہے، شر ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ تیسری مخلوق ہم انسان ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر خیر بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شر بھی رکھا ہے، کبھی خیر ہو سکتا ہے، کبھی شر ہو سکتا ہے۔ اور ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی اور ہے جو شر خیر کے مقابلے میں، وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، کہ اس کے ہاتھوں کبھی خیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ شیطان جب بھی کرے گا تو یہ شر ہی کرے گا، خیر کبھی اس کے ہاتھ سے وجود میں نہیں آئے گا۔ تو کبھی غلطیاں بیویوں سے ہوتی ہیں، کبھی غلطیاں مردوں سے ہوا کرتی ہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ضد ہو کر بیٹھ جائے تو پھر یہ زندگی کا رشتہ کبھی چلنے کا نام نہیں لیتا۔ اور شوہر تو عام طور سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری بیویاں یہ ہمارے بھائی کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے نہیں آیا کرتی، حتیٰ کہ شریعت نے تو یہ کہا کہ ہماری بیویاں یہ ہمارے بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور اپنے خود کے بچوں کے کھانا بنانے کے لیے بھی نہیں آتی۔ ہماری بیویاں صرف اگر آتی ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بچپن کے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، جہاں اس نے زندگی بچپن کی گزاری ہے وہ آنگن چھوڑ کر اگر ہمارے پاس آتی ہے تو صرف شوہر کے لیے آتی ہے بس۔ اگر کوئی بیوی یہ کہے بچے کی پیدائش کے بعد اپنے شوہر سے کہ میں تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو شریعت نے شوہر کو یہ بھی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کو ایک تماشا مارے، ایک جملہ بھی اسے کہہ نہیں سکتا شوہر کہ تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تیرا خود کا بچہ ہے تو دودھ پلانے کے لیے راضی نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے، شریعت نے اجازت ہی نہیں دی۔ اگر وہ دودھ پلانے کا انکار کرتی ہے تو اس شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب دودھ پلانے والی باہر سے لائے اور اسے پیسے دے کر لائے اور دودھ پلوائے اور اسے نہیں دے اور اپنے بچے کی پرورش کرے۔ اگر ہماری بیوی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین کا کپڑا ہم نہیں دھوتے، ہم مار نہیں سکتے ہیں، ہم ظلم زیادتی نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے والدین کے کپڑے دو۔ بیوی اگر کہتی ہے کہ کھانا نہیں بناؤں گی، نوکرانی لا کر دو، یہ ہمارے لیے ضرورت لا کر دینا پڑے گا۔ بیوی کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا، مجھے الگ رہنا ہے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ نیا گھر لے کر دے۔ وہ تو ہماری بیویوں پر قربان جائے، ان کا احسان مانے کہ ان سب چیزوں کا وہ تقاضا ہم سے نہیں کرتی، گھٹ کر رہ لیں گی، برداشت کر لے گی، لیکن کبھی شوہر سے الگ گھر کا درخواست نہیں کرے گی، کبھی شوہر سے یوں نہیں کہیں گی کہ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتے جا رہی ہے، تمہارے بچے کو دودھ پلا پلا کر کیوں نہ تم دوسری کسی دودھ پلانے والی کو لے کر آؤ، خود مرتی رہیں گی، گھٹتی رہیں گی، لیکن تمہارے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ بھی پلاتے رہیں گی، بیمار ہوگی لیکن تمہارے لیے کھانا بھی بنائیں گی، کبھی دوسرے گھر کا، کبھی کسی چیز کا درخواست التجا نہیں کرے گی۔ اب یوں نہ سمجھ لینا کہ صرف شوہروں کو ہی بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں نے اسی لیے شروع ہی میں کہا کہ جہاں بیویوں کی غلطی ہوتی ہے کہیں شوہروں کی بھی غلطی ہوتی ہے، اور کہیں شوہروں کی ہوتی ہے تو کہیں بیویوں کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بھی سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خاتون آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہونے والا ہے تو مجھ پر میرے شوہر کا کیا حق ہوگا آپ بتلا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بندی، تیرے شوہر کے جسم پر اگر پھوڑے پڑ جائے اور ان پھوڑوں میں خون پیپ مواد بھر جائے اور تو اس خون پیپ مواد کو جو اپنے شوہر کے جسم پر ہے اسے چاٹ چاٹ کر صاف کرے، تب بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، لو كانت المرأة صلت خمسها وصامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بعلها
دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمجھایا، او اللہ کی بندی، او اللہ کی بندی، 5 کاموں میں سے یا 4 کاموں میں سے ان کاموں کو مضبوطی سے تھام لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر، 5 وقت نمازوں کی پابندی کر، رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اپنی شرم و گاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کر، پھر جب کل آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ تو سے کہیں گا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، او میری بندی، جنت کے آج 8 کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے تو جس دروازے داخل ہونا چاہے تو داخل ہو جا، آج جنت ساری کی ساری تیرے لیے حلال ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سمجھایا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات کو بھی سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں اپنی امت کی بیٹیوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کریں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ اپنی بیٹیوں سے کہ بھئی تم اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کرو۔ اپنے شوہروں کا مقام اللہ تعالیٰ نے بتلایا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے حقوق کو جانیں اور اپنی بیویوں کو بھی بتلائیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہے۔ ہم تو بیانات سن لیتے ہیں، ہمیں معلومات تو ہوا کرتی ہیں، عام طور سے ہماری مستورات ان تمام باتوں سے خالی ہوا کرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر کے حقوق کا علم اسے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر انتشار، جھگڑے، لڑائی اور بعد طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ مولانا فاروق مدنی حفظہ اللہ نے ایک آخری بات بتلا کر بیان ختم کر دو۔ انہوں نے آج کے دور کے حساب سے ایک بہت اچھی بات بتائی، جیسا کہ نکاح کے موسم شروع ہے، شادی بیاہ کا رواج شروع ہے، تو انہوں نے کہا کہ نکاح کرنے والا اور نکاح کرنے والی جب اس کا نکاح ہو رہا ہو تو اس وقت ان 3 باتوں کا ارادہ کر لے اور 3 باتوں کی نیت کر کے وہ نکاح کرے۔ اور حوالہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہے، یعنی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ نکاح کرنے والا اور نکاح کرنے والی جب نکاح کے لیے جائے تو 3 نیت کر لے۔ سب سے پہلی نیت کہ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی نکاح کس لیے کر رہا ہے تو کہے کہ یہ نکاح میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھئی جسم کا تقاضا ہے، بدن کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، تقاضا تو ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہم یہ بھی کر لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری نگاہ کی حفاظت ہو جائے، تاکہ میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ کہے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر سجدہ کرنے والوں کی تعداد بڑھاتا جاؤ، امت مسلمہ کی نسل کو بڑھاتا جاؤ۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ اگر نکاح کرتا ہے تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان 3 نیک نیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے باہم کبھی اختلاف نہیں پیدا کرے گا، چاہے کتنے ہی شیاطین، چاہے کتنے ہی دشمن ان دونوں کے درمیان اختلاف، جھگڑے ڈالنا چاہے، طلاق تک باتیں آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیک نیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔